الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کل کا دن یعنی کہ 10 ذی الحج عید کا دن ہمارے لیے بہت ہی خاص دن ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے خاص دن ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس خاص دن کو خاص طریقے سے، اچھے انداز سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، عید کا دن یہ ہمارے لیے کیوں خاص ہے؟ عید الاضحیٰ کا دن کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اور ایسا بیٹا کہ جو کافی عرصے کے بعد اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ بھی ہونے والا نبی، اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو خواب کے ذریعے بشارت دی کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس خواب کی تکمیل کو، اس خواب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری تک چلا دی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ ادا پسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے دمبا بھیج دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ وہ دمبا آیا۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ ادا بہت پسند آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو پسند کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام صاحب نصاب مسلمانوں پر قربانی جو ہے یہ واجب قرار دے دی، تاکہ قیامت تک میرے خلیل کا یہ طریقہ جو ہے، یہ ادا جو ہے مجھے پسند آئی، یہ قیامت تک مسلمان کرتے رہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہوتی رہے، اور جو ہے آپ کی یہ قربانی جو ہے پوری دنیا تک ایک مثال بن کر سامنے آتے رہے قیامت تک۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم قربانی کس نیت سے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ اللہ کی رضا کی خاطر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے، بیٹے کو لٹایا۔ اب ہماری نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ گوشت جائے گا، نہ خون جائے گا، نہ ہمارا مال پہنچے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ ہماری نیت کیا ہے؟ ہمارے دل میں ارادہ کیا ہے؟ اب اگر ہماری نیت دکھاوے کی ہے، اگر ہم نے جانور اس لیے خریدا ہے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں واہ واہ ہو جائے، ہمارے محلے میں سب سے مہنگا جانور اگر 2 لاکھ کا ہے تو میں 2.5 لاکھ کا لے کر آ گیا، فلاں ہمارا ہمسایہ 5 لاکھ کا لے کر آ گیا، تو وہ جو نیت جو ہے ہماری وہ دکھاوے کی ہے۔ اور اگر ہماری نیت دکھاوے کی ہے تو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس قربانی کا، ہاں دنیا میں ہمیں لوگ ہماری واہ واہ کر دیں گے، فلاں صاحب نے جی اتنے لاکھ کا جانور قربان کیا، فلاں صاحب نے اتنے لاکھ کا جانور قربان کر دیا، فلاں نے اتنے لاکھ کا، اور فلاں نے اتنے لاکھ کا، میں اس سے بڑھ کر کروں گا۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اگر ایسا چلتا رہا، ہماری نیتیں یہ رہیں، دکھاوے کی رہیں، تو کل بروز قیامت یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ میزان عمل پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتوں اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ کس کو؟ ایسا شخص جو نمازی بھی ہوگا، جو پرہیزگار بھی ہوگا، جو متقی بھی ہوگا، جو
حاجی بھی ہوگا، جو زکوٰۃ دینے والا بھی ہوگا، جو غریبوں کے ساتھ مدد کرنے والا بھی ہوگا، جو حسن سلوک سے پیش آنے والا بھی ہوگا، یعنی کہ اس کے اندر ہر طرح کے اچھائی ہی اچھائی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو وہ شخص کہے گا یا اللہ میں نے اتنے نیک اعمال کیے، مجھے جہنم میں کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے نمازیں پڑھی اس لیے کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، تو نے لوگوں کی مدد کی، تو نے زکوٰۃ دی، تو نے صدقات دیے اس لیے کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو نے میرے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، اور تیرے جانور کو دیکھ کر پورے محلے میں، پورے علاقے میں، پورے شہر میں تیرے نام کے ڈنکے بجیں، دنیا میں تیرے نام کے ڈنکے بج گئے۔ اے میرے بندے، تو نے جتنے بھی نیک اعمال کیے لوگوں کو دکھانے کے لیے، حج کیے حاجی کہلوانے کے لیے، لہٰذا دنیا میں تجھے لوگوں نے حاجی بھی کہہ دیا، دنیا میں تجھے لوگوں نے سخی بھی کہہ دیا، لوگوں نے تجھے نمازی متقی پرہیزگار بھی کہہ لیا۔ اے میرے بندے، تو نے قربانیاں کی، لوگوں نے تجھے تیری واہ واہ بھی کر دی۔ اے میرے بندے، یہاں پر اب تیرے لیے کوئی اجر نہیں، جا جن کو دکھانے کے لیے تو نے قربانیاں کی ان سے جا کر اجر لے۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہم غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم غور کریں کہ کہیں ہم اس راستے پر تو نہیں چل پڑے کہ جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ آئیے نیت کرتے ہیں، اپنی نیتوں کو ابھی سے درست کر لیجئے۔ اگر لے بھی آئے ہیں، اگر پہلے نیت نہیں تھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی، دکھاوے کی نیت تھی، اب نیت کر لیجئے، اپنی نیت کو سدھار لیجئے کہ میں یہ جانور جو میں لایا ہوں اس کو میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لایا اور اس کی رضا کے لیے ہی قربان کروں گا۔ تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری نیتیں دیکھی جاتی ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ جانور مہنگا نہ لیں، جانور خوبصورت نہ لیں کہ لوگ دکھاوے کی باتیں کریں گے، نہیں، اچھے سے اچھا جانور لیں، خوبصورت لیں، فربا لیں، پیارا جانور لیں، تاکہ اللہ کی راہ میں جو ہم قربان کر رہے ہیں وہ اچھی قربانی دیں۔ لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا، نہ کہ محلے داروں کو، خاندان والوں کو، ہمسایوں کو دکھانے کے لیے، ان کو جلانے کے لیے، نہیں، ہماری نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے خالصتاً۔ تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اب ہم نے جانور قربان کر دیا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اب اس کے 3 حصے بھی کر دیں، جو سنت طریقہ ہے، اس گوشت کے 3 حصے کر دیں۔ پتہ نہیں ہم لوگ جا کر فتوے تو یہ لے آتے ہیں کہ پورا گوشت، پورا جانور گھر میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور بالکل رکھ سکتے ہیں، پورا اونٹ رکھ سکتے ہیں، پورا جانور رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ بھی فتویٰ لیا ہے کہ کیا ہم پورا جانور اللہ کی راہ میں قربان جو ہم نے کیا ہے وہ پورا جانور رشتہ داروں میں، محلہ داروں میں، غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ ہم نے کبھی نہیں پوچھا۔ تو یہ بھی کر سکتے ہیں، تو پورا جانور بھی اللہ کی راہ میں قربان جب ہم نے کیا ہے تو وہ بانٹ بھی دینا، تو انشاءاللہ اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اور پتہ نہیں ہمارے کان میں کس نے آ کر یہ کہہ دیا کہ قربانی کے بعد گوشت نہیں ملے گا، تو ہم نے اپنے گھروں میں فریج جو ہیں ان کو بھر بھر کر رکھ لیا، حتیٰ کہ اور دکانوں سے اور لوگوں سے فریج لے کر اپنے گھروں میں سجا لیے تاکہ گوشت جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ سٹور کر سکیں۔ تو ایسا نہیں کریں، 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ اپنا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، اور ایک حصہ غرباء کا۔ جتنے بھی غریب ہیں ان تک گوشت پہنچائیں، ان کو سوالی بنا کر اپنے دروازوں پر نہ کھڑا کریں بلکہ ان کے گھروں تک پہنچائیں، ان کو عزت کے ساتھ دے کر آئیں، اور یہ 2-2 3-3 بوٹیوں کا رواج ختم کریں۔ جس کو بھی دیں کم از کم اتنا تو دیں کہ اس کا ایک ٹائم کا سالن تو بن سکے۔ اب ایک گھر میں اگر 4 افراد ہیں، اگر ہم نے ان کے گھر میں 4 بوٹیاں بھیج دیں تو کیا بنے گا؟ اب ایک گھر میں 6 افراد ہیں، ہم نے 4 بوٹیاں بھیج دیں تو وہ کیا کھائیں گے؟
تو یہ 3-3 4-4 بوٹیوں کا رواج ختم کریں، کم لوگوں کو دیں لیکن اتنا دیں تاکہ لوگوں کا ایک ٹائم کا سالن بن سکے۔ آئیے، یہ کچھ میرا اپنا گفتگو کرنے کا ایک ذہن تھا۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے اور صحیح معنوں میں صحیح نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر قربانی کرنے، قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے نماز عید کا جو طریقہ ہے اور نماز عید کے لیے آنے جانے کا جو سنت طریقہ ہے وہ جانتے ہیں، وہ کیا ہے۔ اس کی بھی بہت ضرورت ہے۔ ہم لوگ مساجد کی طرف عید نماز پڑھنے جاتے ہیں اور ہمیں طریقہ کار نہیں آتا، ہم خود بھی اس کو سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ پہلے تو نماز عید کے لیے جائیں، یہ عید الاضحیٰ ہے، ہم آج صرف اس کی بات کریں گے، عید الفطر کی بات ہم نہیں کرتے۔ عید الاضحیٰ کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لے کر جاتے تو بغیر کچھ کھائے پیے جاتے، کچھ تناول نہ فرماتے، بغیر کچھ کھائے پیے تشریف لے جاتے، اور نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نماز عید کا طریقہ جو ہے وہ بھی آپ کو اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ اکثر لوگ اس وقت پہنچتے ہیں مسجد میں کہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ چکے ہوتے ہیں۔ پہلے تو ویسے ہمیں پہلے جانا چاہیے، جو وہاں پر جا کر درس و بیان بھی سنیں، اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے انشاءاللہ اجر بھی ملے گا۔ بہرحال نماز عید کا طریقہ آپ لوگ بھی سماعت فرما لیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کو سکھائیں۔ یہ ہمیں ویسے ہی آنا چاہیے، یہ نہیں کہ عید کے عید پہ ہمیں آئے، نہیں، پہلے ویسے ہی آنا چاہیے۔ اب کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، ساتھ 6 تکبیر زائد کے، یعنی کہ 6 تکبیر میں زیادہ ان کے ساتھ میں نیت کرتا ہوں، اور منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ اٹھا کر حسب معمول ناف کے نیچے تک باندھ لینے ہیں۔ اب ثنا پڑھنی ہے، ثنا سبحانک اللہم پڑھ کر اس کے بعد پھر ہم نے تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر ہم نے چھوڑ دینے ہیں، نیچے لٹکا دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر پہ بھی اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر دوبارہ چھوڑ دینے ہیں، لٹکا دینے ہیں۔ پھر جو ہے تیسری تکبیر پہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ دوبارہ ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں۔ اب امام صاحب تعوذ تسمیہ اور اس کے ساتھ سورت اونچی آواز، تعوذ تسمیہ آہستہ آواز سے، اور سورت فاتحہ اور ساتھ میں سورت جو ہے وہ اونچی آواز سے تلاوت فرمائیں گے، اور اس کے بعد رکوع و سجود، اس طرح سے ہماری 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر ہم دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اب جو ہے پہلے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملائی جائے گی۔ اب جو ہے جیسے ہی سورت ختم ہوگی ہاتھ ہم نے باندھے ہوں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے ایک بار، دوسری بار پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری بار پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اب چوتھی بار ہم نے اللہ اکبر تو کہنا ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ رکوع میں چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی تکبیر کے بعد ہم نے رکوع میں جانا ہے۔ اسی طرح سے رکوع و سجود اور قاعدہ اخیرہ کرتے ہوئے ہم نے اپنی نماز عید جو ہے اس طرح سے مکمل کرنی ہے۔ اور اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ جو ہے وہ بھی سننا وہاں پر بیٹھ کر ضروری ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ نماز عید کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد ایک اہم پیغام ہے، ویسے تو ہر جمعہ کو جانا چاہیے اپنے ورثاء، اپنے والدین کی قبروں پر، لیکن عید کے دن بھی جائیں اور ان کو عید نماز کے بعد جائیں، وہاں پر حاضری دیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، سورہ یاسین شریف پڑھیں اور دعا کر کے واپس آئیں، اور پھر اپنی اپنی جو ہے عید جو ہے وہ گزاریں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درس و بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی
توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان ایام کا صدقہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے جو فلسطین والے مسلمان بھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کا صدقہ، ان دنوں کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی عید کی خوشیاں عطا فرمائے، اور ان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے رب تعالیٰ خاص کرم فرماتے ہوئے مجاہدین کے حوصلے بلند فرمائے، ان کی غیب سے مدد فرماتے ہوئے فلسطین کو ایک آزادی جیسی نعمت سے ہمکنار فرمائے، اور اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے، اور ملک پاکستان کی بھی رب تعالیٰ خیر فرمائے، ملک پاکستان کی افواج کی بھی خیر فرمائے۔ اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔